سورۃ الرحمن آیت نمبر 5۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ رحمان کی ابتدائی 4 آیتیں رات ہم نے پڑھی تھیں۔ جس میں اللہ تعالی نے اپنی صفت رحمان سے سورۃ رحمان کو شروع فرما کر انسان پہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ انسان کی تخلیق اور پھر دوسرے حیوانوں سے اس کو فضیلت دے کر اس کو نطق عطا کیا، گویائی اسے نصیب کر دی، اور ان دونوں سے افضل نعمت وہ اپنے قرآن کو ٹھہرایا کہ انسان کو پیدا بھی فرمایا اور اسے قرآن سکھایا، اسے نطق دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سورج اور چاند وہ ایک حساب پہ ہیں۔ سورج اللہ نے بنایا ہے، پہلی بات، اور چاند اللہ نے بنایا ہے۔ ان میں غور کرنا ہے، دعوت فکر قرآن دے رہا ہے کہ ان کا بنانے والا اللہ کو پہچاننے کے لیے ان میں غور کیجیے گا، اور پھر یہ بات بتلائی کہ ایک حساب کے مطابق ہے۔ جب سے بنائے جب تک یہ ہیں، ان کا اگر رفتار ہیں بھی اسی انداز سے ہیں۔ دن اور رات، کبھی دن ہے کبھی رات ہیں، اسی طرح موسموں کی تبدیلی وغیرہ ذالک علی ھذا القیاس، جن کا تعلق چاند اور سورج سے ہیں، حساب کا تعلق چاند اور سورج سے ہیں، شمسی حساب قمری حساب تعلق چاند اور سورج سے ہیں۔ ایک بات تو یہ ان کو اللہ نے بنایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ ایک یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ بیان فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم کے تعمیل میں کیسے لگے۔ دونوں اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔
حکم عدولی ان میں نہیں ہے، خرابی ان میں نہیں ہے، نقص ان میں نہیں ہے۔ کسی دوسرے مقام پہ تو قرآن نے کہا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ سورج چاند پہ غلبہ کرتا ہے، نہ چاند سورج پہ غلبہ کرتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ہر ایک اللہ کے حکم کے تعمیل میں لگا ہوا ہے۔ اب اگر چاند اور سورج اللہ کے حکم کے تعمیل میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، انسانوں ذرا ان میں غور کر کے ان سے تو نصیحت حاصل کرو۔ جب سے یہ بنے ہیں آج تک انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں توڑا، تو تم اللہ کے حکم کو توڑتے کیوں ہو؟ اللہ نے تمہیں ان سے بہتر بنایا، افضلیت فوقیت تمہیں دی، یہ تمہارے لیے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ دو عظیم نعمتیں ہیں۔ آگے فرمایا والنجم والشجر یسجدان، تارے درخت اللہ کے لیے سربسجود ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ یوں فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد درخت ہیں، وہ درخت ہیں جو بغیر تنہ کے ہیں، یعنی تنے والا درخت بغیر تنے والا، یہ دونوں یسجدان اللہ کے سامنے سربسجود ہے۔ اب جب انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت میں جب وہ انتہا کو پہنچتا ہے، جو عبادت کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سربسجود ہو جاتا ہے۔ جب اپنے ماتھے کو اور اپنی ناک کو زمین پہ رگڑتا ہے، یہ اطاعت کی انتہا ہے۔ فرمایا اسی طرح درخت اللہ کے سامنے اطاعت گزار ہے، اطاعت کیے ہوئے۔ پانچویں نعمت فرمایا والسماء رفعها، آسمان ہے کہ اس کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ اب کئی مقامات پہ قرآن کریم نے آسمان کا تذکرہ کیا ہے، کیوں؟ دعوت فکر دی ہے۔ دیکھو کیسا چھت اللہ نے بنایا کہ اس کے ستون نہیں ہے۔ اور کہیں یہ بھی فرمایا کہ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھو، اس میں تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ پھر جواب قرآن کریم خود دیتا ہے کہ نہیں، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے اس آسمان میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ رحمان کی اس تخلیق میں جو اس نے آسمان بنا، فرجع البصر هل ترى من فطور، کہا ذرا اپنی نظریں اٹھاؤ آسمان کی طرف، اس میں غور کرو، ہے اس میں کوئی نقص؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، کہا تمہاری نظریں واپس لوٹ جائیں گی، جھک جائیں گی اور یہ اقرار کر جائیں گے کہ آسمان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ بہرحال آسمان کو اس لیے بنایا کہ تاکہ تم اس میں غور کرو، یعنی دعوت جو دی جاتی ہے کہ آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، اس میں غور کرو کیسا بنایا۔ آگے فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے ترازو رکھا۔ اب جہاں بھی آسمان کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ زمین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آسمان کے ساتھ ترازو، وہ آلہ جس سے ناپ تول ہوتا ہے، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ آسمان اور زمین، آگے بھی آئے گا زمین کا تذکرہ آئے گا، بتانا یہ ہے کہ آسمان اور زمین کو بنانے کا مقصد، کائنات کو قائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اس میں عدل کرے، اس میں انسان عدل کرے۔ آگے یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تطغوا فی المیزان، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انسانوں وزن کو
انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ وزن کیا کرو، ولا تخسر المیزان، اور مت گھٹاؤ تول کو، یہ عدل کے خلاف ہے، عدل کرو۔ اب آگے پھر زمین کا دوبارہ اللہ تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں ہیں اللہ کی جو بیان ہو رہی ہیں، آگے بھی اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اور بیان چل رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند وہ اپنے حساب سے ایک حساب کے مطابق چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، تنہ دار درخت اور بے تنہ درخت، ہر درخت اللہ کا مطیع ہے۔ والسماء رفعها، اور آسمان جسے ہم نے بلند کیا، ووضع المیزان، اور ہم نے رکھا ترازو زمین پہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، ترازو میں حد سے تجاوز مت کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو وزن کو عدل کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ترازو میں کمی مت کرو۔ اللہم وفقنا۔